बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामाबाद लाउंज के साथ एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं और एक बहुत ही मज़ेदार सा शो लेके, क्योंकि ये टाइम ऐसे होता है कि आप लोग मसरूफ़ तो होते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे शो के लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि आपकी कॉल से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आप शो में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल जनाब, आज भी फ्राइडे का दिन है माशाल्लाह से, और हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा जदून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। इतना अच्छा ऑरेंज कलर पहना है ना, बहुत प्यारा कलर है ना। और फिर आपको पता है कि ये जब मौसम चेंज हो रहा होता है, लाइक जब गर्मी से सर्दी में आप आ रहे होते हैं, फिर आपके पास चॉइस बढ़ जाती है। गर्मियों में थोड़ा सा ये होता है कि आप कहते हो कि यार ये डार्क कलर की तरफ जा रहे होते हैं, लाइट लाइट ऐसा होता है। तो फैशन का तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फैशन करने वालियों पे थोड़ी सी बात करेंगे, यानी कि खवातीन के ऊपर इसलिए बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम स्पेशली जब इस्लामाबाद लाउंज की बात करते हैं और हम गपशप करते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस्ड वैसे तो सोसाइटी की बहुत सारी इश्यूज़ पे होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम खवातीन के हवाले से बातचीत करें। मैं आज मैंने वाक़या सुना, एक बात सुनी गपशप में, तो फातिमा मेरे माइंड में ये आया कि जैसे हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी खवातीन के हकूक़, खवातीन के लिए ये करें, एक जो बहुत बेसिक चीज़ है, यानी कि अभी भी वो लड़का लड़की का डिफरेंस अभी भी मौजूद है हमारे बहुत सारे इलाकों में, जहाँ पर एजुकेशन की कमी है, कि वो ये कहते हैं नहीं बेटे को पढ़ाओ और बेटी को ना पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी इसकी तो शादी हो जानी है, इसे तो चले जाना है। भाई उसकी शादी हो जानी है तो उसको तो ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, क्योंकि उसने आगे अपने बच्चों की तरबियत करनी। उसके अलावा फिर क्या होता है, अगर कोई काम होता है तो नहीं तुम कर लो ना, भाई को मत कहो। हाँ, भाई तो सदा बाहर थका हुआ है। हाँ, सदा बाहर थका हुआ है। एक डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से। फिर अगर कोई चीज़ आती है, सब्र करो ना, पहले अपने भाई को देख लेने दो, उसको जो पसंद है। मिठाई का डब्बा भी आप ये मुझे कह रही हैं, बहुत जगहों पे हमने ये भी देखा है कि अगर घर में चिकन या गोश्त अगर बनता है तो हमने बहुत जगहों पे देखा है कि जो अच्छा पीस होगा वो हमेशा भाई को दिया जाता है। ये कितनी ही बुरी बात है। हाँ। अच्छा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ें चेंज भी हो रही है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम रियासत की जो जिम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाएं, हमने बड़ी दूरबीनें रखी हुई हैं रियासत के ऊपर। खवातीन के लिए कोई भी ऐसी ट्रांसपोर्ट नहीं है जिसमें वो स्कूल जा सकें, अगर वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बसेस नहीं हैं, या वो अपने ऑफिस जा सकें या वो अपनी यूनिवर्सिटी जा सकें। अगर वो यूनिवर्सिटी की बस का जो होता है रेंट किराया वो फेयर नहीं अफोर्ड कर सकती, अगर वो घर की ख़रीदारी के लिए कहीं जाना चाहे, जैसे अमूमन हमारी रूट की गाड़ियाँ होती हैं, इसमें मर्द हजरात बैठते हैं 10-20-30 रुपए में। चलिए मैं कहती हूँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बच्चियों को तो फिर भी एक स्कूल कॉलेज की तरफ से मिल जाती है। बहुत ज़्यादा मसाइल उनके लिए आता है जो औरतें जॉब के लिए जा रही हैं, क्योंकि मोस्टली वर्क प्लेसेस पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होती बिल्कुल। तो उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर हम ये कहें कि अगर वो टैक्सीज हैं वो चीज़ें, तो उनका फेयर वो लोग डेफिनेटली अफोर्ड नहीं, डेली बेसिस पे नहीं अफोर्ड किया जा सकता। एक तो फेयर है जिसे हम किराया कहते हैं, एक फियर है जिसे हम खौफ कहते हैं, यानी कि जो लड़कियां घर से निकलती हैं उनको ये डर खौफ होता है, उन्होंने नकाब लिए होंगे, चादरें, बुरके, उसके बावजूद उनकी हरासमेंट में कमी नहीं आती। बिल्कुल, बुजुर्गों से लेके नौजवानों से लेके सब जा रही हैं। अच्छा जी, पता भी है किसी काम से निकली हैं, कोई वो यहाँ पर कैट वॉक करने के लिए निकली है, लेकिन जब तक वो वहाँ तक पहुँचेगी और वापस घर तक आएगी, उसे हज़ारों नज़रों को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर अगर किसी गाड़ी में बैठी है, वहाँ पर उसके साथ कोई बदतमीज़ी हो गई है, कोई ऐसे गंदे गाने लगा दिए जाते हैं, यानी कि आप उनको ये फील करवाते हैं कि जी हम कुछ एंजॉय कर रहे हैं, हमें कुछ मज़ा आ रहा है। ऐसे में मैं अपनी गवर्नमेंट से हमेशा, ख़वातीन के लिए तो कहना भी चाहिए क्योंकि मैं खुद खातून हूँ, कि क्या हम एक ख़वातीन को एक ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी नहीं दे सकते। एक जी पिंक बसेज आई थी, एक शुरू हुई थी ना, एक और भी थी, कोई प्राइवेट थी, वो शुरू हुई ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला। अच्छा, फिर ये यहाँ तो उनका फेयर ज़्यादा था और यहाँ वो ज़्यादा चली नहीं। अच्छा, एक ये चीज़ भी आप देखें कि मोस्टली ये सारी जो प्राइवेट बसेस या वो चीज़ें भी जो चल रही हैं, या इवन जो प्राइवेट टैक्सीज, और वो भी अब जो डिफरेंट नामों से, हम डेफिनेटली नाम नहीं मेंशन करेंगे, लेकिन वो सारी मोबाइल के ऐप्स के थ्रू आपने मंगानी है। ठीक है, अब अगर आपने वो टैक्सी और वो मंगानी है तो पहले आपके पास एक फ़ोन प्रॉपर वाला होना चाहिए, ठीक है, स्मार्टफोन होगा तो आप वो ऐप डाउनलोड करेंगे। अब ऐप डाउनलोड जी नहीं, और ऐप चलो डेटा वो भी आपने एक दफ़ा करा लिया, अब वो डेटा होगा तो आप उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या हमारी ख़वातीन सारी इतनी पढ़ी लिखी हैं, कुछ जो एक एज की होंगी, जो यंग बच्चियाँ होंगी वो तो फिर भी कर लेंगी। इवन हम अगर अपने घरों में भी तो देखें, जो एक एज की ख़वातीन है उनको नहीं ये स्मार्टफोन्स यूज़ करने आते, वो ऐप्स यूज़ नहीं कर सकती, तो क्या हम कोई एक आसान तरीका अपनी ख़वातीन, अपने बुजुर्गों के लिए, बल्कि उन बुजुर्गों में मर्द भी आएंगे, क्योंकि मर्द बुजुर्ग भी जो हैं वो ऐप्स नहीं यूज़ कर सकते, मतलब वो डेफिनेटली अपने किसी पोते को या अपने बच्चों को या इस तरह कहेंगे कि भाई हमें हेल्प आउट कर दो, तो
آسان طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو یوز کر سکیں. اصل میں بات یہ جب آپ دیکھو مجھے اپنے اسکول ٹائم کی میں بات کروں, میں شروع سے ہی ایسی تھی کہ اگر کوئی بات کرتا تھا تو میں ادھر کھڑی ہو جاتی تھی اور اردو میں بے عزتی کرتی تھی, حالانکہ میں پختون ہوں, پٹھان ہوں. لیکن تم میرے ساتھ کلاس کی میری کالج فیلوز یا میری اسکول کی لڑکیاں اگر ابھی بھی دیکھ رہی ہوں گی تو کہہ رہے ہیں مہجبی ٹھیک کہہ رہی ہے, کہتی مہجبی جب تم گھر جاؤ گی نا, جو میرے راستے سے ہوتے جاتی تھی ہم تمہارے ساتھ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ راستے میں جب جیسے یہ لفنڈر کھڑے ہوتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں تو میں کھڑے ہو کے بات کرتی تھی, ان سے لڑتی تھی. اور وہ کیونکہ پشتو اسپیکنگ لوگ جو ہے وہ اردو نہیں بول سکتے, تو وہ اس کانفیڈنس میں بات کر جاتی تھی اور وہ جواب نہیں دے پاتے تھے. تو جب میں آ رہی ہوتی تو وہ کہتے تھے کہ وہ لمبی لڑکی ساتھ ہے اور وہ پنجابی ورثہ تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ساتھ ہے تو کوئی بدتمیزی نہ کرنا. اس زمانے سے لے کے اسٹل ابھی تک میں دیکھتی ہوں. اب ہمارے پاس گاڑیاں ہیں تو ہمیں ان قسم کی حادثات سے ہم بچے رہتے ہیں. اپنی گاڑی میں جاتے ہیں تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, ہاں جی میڈم گاڑی سے اتری ہیں تو شاید کوئی شاندار ان کا جو ہے بیک گراؤنڈ ہے. لیکن جو بولتے نہیں ہیں اس وقت, ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ گاڑی کے اندر. لیکن روزانہ اس ملک میں دنیا جہان کی لڑکیاں ہراس ہوتی ہیں, وہ روتی ہوئی گھر جاتی ہیں, وہ گھر جا کے ماں کو کہتی ہیں میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گی, یا میں کالج نہیں جاؤں گی, یا میں بینک جاب کرنے نہیں جاؤں گی, صرف اس لیے. اچھا, اور پھر ان کی یہ سٹیٹمنٹ سن کے بھی بہت سارے پیرنٹس ڈیفینیٹلی ماں باپ ہیں وہ ڈر بھی جاتے ہیں کہ ان کا بھی ایک ہو جاتا ہے ہاں اب ہم نے بچیوں کو نہیں بھیجنا. اینڈ دس از دا مین ریزن کہ بچیاں پڑھ کے جابس نہیں کر رہی. ہاں بالکل, بہت ریئر بچی ہیں جو جابس کے لیے نکلتی ہیں, وہ پتہ نہیں کس طرح بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. کہ پاکستان کی 50% آپ کی جو پاپولیشن ہے, آبادی ہے, وہ خواتین پر مبنی ہے. آپ خواتین کو مواقع دیں گے, وہ کام کریں گی تو اس ملک کے حالات تبدیل ہوں گے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خواتین اپنے لیے موقع بھی ڈھونڈ لیں گے, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن اس کو ٹھیک ہے, آپ بس اپنی تمیز میں رہیں. ماحول تو دیں. ہاں, تو وہ اور آج کل ایسا کون سا کام ہے جو عورت نہیں کر سکتی. میں یہ بھی کہوں گی کہ عورتیں بھی بہت کچھ کریں, مرد بھی بہت کچھ کریں, لیکن ہماری عورتیں بہت زیادہ آگے اس لیے بالکل مقابلے کی بات ہے ہی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ایز اے ہیومن اگلے انسان کو ہم ٹریٹ کریں. آپ یہ بھول جائیں کہ وہ خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے, اگلا بندہ انسان ہے. بالکل, اگلا بندہ ایک انسان ہے, اس کو بھی اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل, سب سے بڑی بات مین چیز کہ آپ اگر کوئی گھر سے سودا لینے آیا ہے تو بھائی اس نے دکان سے سودا لینا, اس کو دلچسپی سودے میں ہے, دکاندار میں نہیں ہے. کیپ ان مائنڈ, یہ اپنے دماغ میں رکھیں. لیکن گورنمنٹ کو اس کے اوپر اسٹرکٹلی, جہاں پر اتنے زیادہ کام ہو رہے ہیں وہاں پر میں کہتی ہوں کوئی ٹائم ہی اس کا مقرر کر دیں کہ وہ جیسے ہمارے یہاں میٹرو چلتی ہے اس میں کچھ ٹائم یا کچھ بسز جو ہیں صرف خواتین کے لیے مخصوص کر دیں تاکہ وہ اس پر آئیں جائیں. وہ بھی پورے شہر میں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے, مخصوص ایریاز ہیں, اسلام آباد سے راولپنڈی تک بہت سارے ایریاز ہیں کہ وہاں پہ نہیں ہیں. تو کائنڈلی خواتین کے لیے ایسا ماحول بنایا جائے تاکہ جو ان کی لیاقت ہے, ان کے اندر جو قابلیت ہے, جو سکلز ہیں, وہ اس کو بروئے کار لے کے آئیں, کیونکہ وہ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر رہی ہے, وہ اپنے بچوں کی فیسیں بھی دیتی ہے. بہت ساری جو ہے وہ سنگل مدرز ہوتی ہیں, بہت ساری ایسے ویڈوز ہوتی ہیں جنہوں نے خود گھر چلانا ہوتا ہے, لیکن ہم باہر ان کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں. مطلب بیسیکلی خالی ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اگلے کے لیے, اگلے انسان کے لیے, میں یہ کہوں گی کہ ایک عورت کو بھی چاہیے اگلے مرد کے لیے, کیونکہ کئی ہماری عورتیں بھی بہت دبنگ ہوتی ہیں, وچ از گڈ. مطلب دونوں جینڈرز میں دیکھا جائے تو ہر طرح کے لوگ ہیں, لیکن ہمیں ایز اے ہیومن بینگ ایک عورت کو بھی چاہیے اور ایک مرد کو بھی چاہیے کہ اگلے انسان کے لیے اس کی زندگی کو آسان کر دے. مزید مشکل کی وجہ ہم نہیں ہونے چاہیے. آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوگا, میں نے دیکھا ہے اور میں نے سنا بھی ہے, ہماری جو روٹ کی ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے جو تھرو آؤٹ روٹ پہ چلتی ہے, اور جو سوزوکی کلچر ہے ہمارا, جو ہمارا ہائیسٹ کلچر ہے, وہ اتنا خوفزدہ کر دینے والا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جس میں آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سینکڑوں بچیاں, چاہے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں یا وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا ہماری دوسری خواتین, یعنی کہ ہر دوسری خاتون کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے, وہ اس لیے نہیں بتاتی کہ ہماری پڑھائی چھوٹ جائے گی, بالکل انہیں خوف گھر میں بھائی کہے گا جی اس کو گھر بیٹھ جاؤ. یہ مسئلے کا حل ہرگز نہیں ہے. اگر ہم اس چیز کو 75 سال بعد بھی ڈسکس کریں گے کہ جی خواتین کے لیے نہیں ہونا چاہیے, گھر بیٹھ جانا چاہیے, تو پھر میرے خیال میں آپ اس چیز کا گلہ مت کریں کہ جی پاکستان ترقی نہیں کر رہا. کال ہے جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. جی ہمیں کس نے کال کی ہے, کہاں سے؟ میں دنیال ہوں, میں راولپنڈی سے. اچھا جی, کیا کہیں گے؟ ہیلو ہیلو. جی جی کیا کہیں گے؟ بتائیے. جی مجھے ایک دوائی چاہیے. جی پہلے آپ سوچ لیا کریں, آپ نے فون کر کے جو ہے کیا بات کرنی ہے. ہمارا وقت بھی بہت قیمتی ہے,
آپ کا بھی شاید ہوگا. تو یہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیا کریں کہ جب کال مل جائے گی تو ہم نے کیا بات کریں. اس وقت آپ کو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے. اپنا امپریشن اچھا رکھیں, سوشل میڈیا والا امپریشن نہ رکھیں, کیونکہ یہ بہت اچھا تھا. اچھا تھا نا, وہ اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ آپ کتنا بھی اچھا کام کریں. پچھلے دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی, سیلاب میں کچھ بچیاں پھنسی ہوئی تھیں جو دور فار فلنگ ایریاز میں پڑھانے جاتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ بچیاں جب وہاں پر پھنس گئی تو آرمی کے ہیلی کاپٹر نے, ہیلی نے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا. ٹھیک ہے. نیچے جو کامنٹس تھے آپ حیران ہو جائیں گے. وہ اس حالت میں بھی آپ سوچیں, آپ یہ دیکھو کہ اچھا جی وہاں پہ کیا کرنے گئی تھیں, پارٹی کرنے گئی تھی. وہ بچی بتا رہی ہے کہ ہم لوگ یہاں پر پھنسے ہوئے تھے, ہم 7 ٹیچرز تھیں, 5 ٹیچرز تھیں, اور ہمیں آرمی نے اور انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا. ہم ان کا بڑا تھینک یو کرتے ہیں, مقامی لوگوں نے بھی بہت. لیکن نیچے جو کامنٹس آ رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ یار یہ کون سی تربیت ہے جو اس قسم کے لفظ اور اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ سوشل میڈیا والا جو وہ ہے وہ ایٹیچیوڈ نہ رکھیں اور ایک اچھا رکھیں, تاکہ پتہ چلے کہ ہاں ان کے اوپر ان کی تربیت پہ تھوڑا سا کام ہوا ہے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, واپس آئیں گے, آپ کو گلگت بلتستان کی سیر کروائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ یہ سیر آپ کو کیوں کروائی ہے. ایک چھوٹی سی جھلک تھی گلگت بلتستان کی, اور جن لوگوں نے گلگت بلتستان دیکھا ہے وہ اس بات کو یقیناً سیکنڈ کرتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. اچھا, ہمارے ساتھ جو آج اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں وہ ہیں تو فیشن ڈیزائنر, لیکن ان کا کام بہت زیادہ ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ ایک تو ہم گلگت بلتستان کا جو کلچر ہے وہ ٹچ ان کے کام میں نظر آتا ہے. پچھلے ماشاء اللہ سے 20-22 سالوں سے وہ فیشن ڈیزائننگ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم جب ان کا ورک دیکھتے ہیں تو وہ اتنا رچ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ ایک فیشن ڈیزائننگ میں جب آپ جس بھی کیٹیگری میں جاتے ہیں, چاہے وہ آپ کا برائڈل کٹیور ہو, چاہے وہ آپ کا فارمل ہو, چاہے وہ آپ کا کیجول ہو, ان تمام شعبوں پر ان کو بڑی اچھی دسترس حاصل ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران حسین مقپون, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے عمران بھائی, خیریت سے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ سب سے اچھی ویسٹ کوٹ تو آج آپ نے خود ہی پہن لی ہے نا. یہ ہیں کہ ہمارا گلگت کا جو روایتی وہ ہیں, تہواروں میں ہم چپن کے ساتھ ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں. اچھا. اور ہماری ٹوپی میں شینٹی ہوتی ہے, پر کو ہم شینٹی بولتے ہیں. شینٹی بولتے ہیں, شینٹی بولتے ہیں. صحیح. آپ کو بہت ویلکم کرتے ہیں اپنے K2 چینل پہ, ABT نیٹ ورک پہ, کہ آپ آئے. اور آپ سے کام کے حوالے سے تو بات ہوگی, لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ جب ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کی اتنی تعریف کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ ہاں بالکل ہمارے پاس وہاں کی موجود ہے. عمران بھائی, آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے جب یہ پڑھا تھا فیشن اور ٹیکسٹائل, آپ کے ساتھ اس وقت اور ادھر کے لوگ تھے جو پڑھنے میں انٹرسٹڈ تھے یہی فیلڈ؟ فیشن ٹیکسٹائل میں اس وقت نہیں تھے, مجھ سے بعد میں آئے ہیں. ٹھیک. اور NCA میں یہ آرٹیک اور دوسرے اس میں تھے, پر آرٹس کی فیلڈ میں تھے, ٹیکسٹائل میں نہیں. فیشن میں, ٹیکسٹائل میں نہیں تھے. ٹھیک. تو میں پہلا ہوں ادھر کا, گزر کا. جی, کیونکہ آپ کا تعلق گزر سے ہے جو کہ گلگت بلتستان کا علاقہ ہے. وہاں سے یہ دماغ میں فیشن ڈیزائننگ میں ہی ماشاءاللہ سے آپ پشاور پڑھنے کے لیے آئے, آپ نے اپنی ڈگری وہاں سے لی نا. جی ہاں. تو کچھ اور بھی تو عموماً تو لڑکوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی انجینئر بن جائے اور ڈاکٹر بن جائے, اور یہ فیشن ڈیزائننگ کی طرف گھر میں گھر کے جو والد ہوتے ہیں, والدہ کو تو لڑکے مجھے لگتا ہے منا ہی لیتے ہیں, لیکن والد صاحب آرام سے مان گئے تھے. میرا اپنا جو شوق تھا پینٹنگ اس کا, جو اس سائڈ پہ زیادہ وہ تھا. پیدائشی آرٹسٹ تھے. ٹیکسٹائل والد کے کہنے پہ پھر میں نے اپنا وہ زیادہ بدل کر کے ٹیکسٹائل کی طرف آیا. تو ٹیکسٹائل اور فیشن کی طرف بڑوں نے ہی بتایا. اچھا, گڈ. کہ پینٹنگز یا ان کی انہوں نے کہا اچھا اگر آرٹس کی فیلڈ میں جانا تو ادھر چلے جاؤ. اس سے پہلے آپ اپنا مطلب آپ کے اپنے جو شوق تھے وہ پینٹنگ تھی؟ ہاں, میری شوق پینٹنگ. وہ خود سے آپ کو پتہ تھا کہ آپ اچھی ڈرائنگ کرتے تھے؟ بس شروع سے اسکول سے اچھا ڈرائنگ کا بہت شوق تھا. تو بناتے رہتے تھے خود کچھ نہ کچھ؟ اسکیچز بہت اپریسیشن ملتی تھی اسکول میں؟ اسکول میں ملتا تھا. اچھا. تو ڈرائنگ کا شروع سے شوق تھا, پھر اس شوق کی وجہ سے. اور اس کے علاوہ پھر ہمارے جی میں خواتین خاص کر مختلف کڑھائیوں سے وہ ڈیزائن بناتی ہیں. ہینڈ جو ہینڈ میڈ سوئی دھاگے کا کام. تو پھر وہ دیکھے پھر یہ ٹیکسٹائل شوق آ گیا. ماشاءاللہ سے 20-22 سال کا عرصہ گزر گیا, اور اس میں تو ظاہر سی بات ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہاں پر ہمارے پاس عمران بھائی کے جو کام ہے وہ بھی موجود ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہ بہت ہی شاندار قسم کی جو ہے نا ایک شال ویلوٹ کی, جس کے اوپر اتنا شاندار یہ موٹیو بنا ہوا ہے.
میں چاہوں گی کہ یہ پرویز بھائی آپ کو دکھائیں, اور یہ ماشاءاللہ اتنی ہیوی اور اتنی یعنی کہ رچ اس کا جو ہے نا ایک لک ہے کہ اس کو آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ آپ ویئر کریں گے تو بہت اچھا. اس کو اگر آپ پلین ڈریس کے ساتھ پہن لیں, پشواس کے ساتھ پہن لیں, ساڑی کے ساتھ کیری آؤٹ کر لیں, ساڑی کے ساتھ زیادہ بہت اچھا ایلیگنٹ لگتا ہے. بالکل. اور اس میں تین قسم کے موٹیوز کو میں نے وہ کیا ہوا ہے. اسلامک ہے, گندارا ہے اور انڈیا کے موٹیوز ہیں. ایون آپ نے ٹانکے بھی اس میں بہت ڈفرینٹ قسم کے یوز کیے. میں ایک ہی ٹانکے سے پوری شال نہیں بنی ہوئی. نہیں, یہ ٹانکے میں اس لیے وہ کہ میں لائی ٹرکینی, لائی موٹیوز کو کہتے ہیں, ٹرکینی موٹیوز جوڑنا. ٹھیک ہے. ان کے برانڈ کا نام بھی مختلف موٹیوز کو جوڑنا, تو نام ہی یہی ہے لائی ٹرکینی. تو اس میں ٹانکے مختلف ٹانکوں کو جوڑ کر وہ موٹیو بنانا. اچھا, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, ہمیں کس نے کال کی ہے, کہاں سے سر؟ میرا نام خالد ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی سر. میں نے عمران صاحب سے بات کرنی ہے. سر ضرور کیجئے. سر عمران صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ شکر سر. سر یہ جو آپ نے یہ جو پہنا ہوا ہے کوٹ ٹائپ, یہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ سر یہ میرا اپنا ڈیزائن ہے. تو جی چپن کہتے ہیں اسے, ہم لوگ چپن بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور یہ اس آپ کا آرڈر واٹس کر ایپ نمبر, سکتے جی ہیں. ہاں, آپ کو ہم عمران بھائی کا واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پہ دکھا دیں گے. آپ وہاں سے نمبر آپ لیں اور ان سے آرڈر بھی کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ادھر فیسٹیولز ہوتے ہیں گلگت چترال میں, یہ ان میں بھی بکتا ہے کیا؟ ہم وہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہیں سے؟ چترال سے یہ چپن آپ کو مل جائیں گے. وہ ان کے موٹیو ڈیزائن تھوڑے مختلف ہوں گے, میرے مختلف ہوگا ان سے, کیونکہ یہ ہمارا روایتی لباس ہے چترال گلگت کا. ٹھیک ہے, ہم آپ کو ویسٹ کوٹ ہوا, چپن ہوا, ٹوپی ہو گئی. بالکل جی, بالکل نمبر شیئر کریں گے, اور آپ وہاں سے جو ہے ان کا نمبر جو ہے ضرور آپ دیکھا. وہ جو ہی میں نے آپ کو کہا نا, جو سب سے زبردست بہترین چیز وہ تو خود پہنا ہے, خود پہنا ہے, اور وہ واقعی میں اتنا اچھا لگ رہا ہے. اور جیسے عمران بھائی نے بتایا کہ اور آگے ویسے بھی ونٹرز آ رہی ہیں, تو ونٹرز میں جس طرح یہ اور یہ تہواروں کی چیز ہے, چاہے وہ گرمی ہو یا خوبصورت لگتا ہے, لیکن آپ اس کو. اچھا یہ بتائیے, اس کے جو آستینیں ہوتی ہیں وہ زیادہ لمبی ہوتی ہیں؟ یہ آپ نے کہا کہ سردیوں میں یہ زیادہ, ہمارے تہواریں بھی سردیوں میں خزان میں شروع ہوتے ہیں, تو یہ لمبی ہوتی ہیں, اس میں ٹھنڈ سے بچنا ہوتا ہے, تو اسی لیے وہ آستینیں جو ہے وہ لمبی رکھی گئی اور پھر وہ کلچر کا حصہ بن گیا. خواتینوں کے لیے بھی لیڈیز کے لیے جب یہ بنے گے چپن, اس کی آستین چھوٹی ہوتی ہے. یہ صرف مرد حضرات پہنتے ہیں. مرد کے چپن لیڈیز بھی پہنتی ہیں, یہی تو دیکھیں پہنتے ہیں, ان کے سلیوز چھوٹے ہوتے ہیں, اور مرد کے جو وہ سلیوز ہوتے ہیں لمبے ہوتے ہیں. اچھا, یہ فرق ہے دونوں, یہ فرق ہوتا ہے. زبردست. وہ نا ہر بندہ اپنے اپنے ٹارگٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں, کیونکہ مجھے یہ بہت اچھا لگا. لیڈیز کے اس میں ٹسلز لگے ہوتے ہیں, تھوڑا سا فینسی وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں, مطلب اس میں تھوڑی فیمنن لک زیادہ دی ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا, ہم اگر بات کریں فیشن کی, اور پاکستان میں لوگوں کو, یعنی کہ ہم فیشن کو جوڑتے ہیں ہمیشہ کہ یار جو ڈیزائنر چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں, اور جو ڈیزائنر چیزیں ہوتی ہیں وہ عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس حوالے سے عمران بھائی کیا کہیں گے آپ کہ نہیں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو سب کے لیے ہوتی ہیں؟ بالکل. تقریباً میرے پاس زیادہ بہت زیادہ مہنگی چیزیں نہیں بناتا ہوں, لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ ایسا کچھ برائڈل بنائیں گے, لیکن اب یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی اس پہ بہت محنت ہوئی, بہت کام ہوا, بہت مطلب زیادہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ ہاتھ کا کام اتنا باریک کام ہے اور بہت ڈیٹیلڈ ورک ہے. جو میں اس کو دیکھ رہی تھی, اس میں ریشم ہے, پٹا ہے, سیکوینس ہے, دبکا, ہر چیز یوز ہوئی. یہ شال میں چاہوں گی کہ میں آپ کو دکھاؤں, یہ والی جو ہے, کیونکہ اس کا جو کام ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنا حسین ہے. اور جیسے کہ ابھی فاطمہ نے کہا کہ جی اس کو آپ اس کے ساتھ پہن سکتے ہیں, لائک ساڑی کے ساتھ بہت اچھا لگے گا. آج کل جس طرح لڑکیاں پشواس اور وہ پلین بہت زیادہ پہنتی ہیں, تو اگر آپ نے ایک پلین پشواس پہنی ہے اس کے ساتھ یہ بہت خوبصورت, کیونکہ پھر اس وقت ڈیفینیٹلی یہ شال اسٹینڈ آؤٹ کرے گی. تو یہ اب خواتین کہہ رہی ہوں گے کہ واہ محجبین, آپ لوگ تو قریب سے دیکھ رہے ہیں, کاش ہم بھی یہ اسی طرح قریب سے دیکھ لیکن یہ بہت خوبصورت کام ہے. گندارے کا ٹچ ہے اور اسلامک ٹچ ہے. جی, یہ جو موٹیوز ہیں, ہاں جی, یہ وہ بالکل اس میں بہت کمل کا وہ پھول بالکل نظر آ رہا ہے. اور ایک فنیشنگ والی چیز بھی ہوتی ہے, اسکرین پہ تو نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہ بھی بتاؤں, کیونکہ جب ہم نے کیجول کی بھی بات کی تھی, تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی پکچرز, ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم آپ کو
جو عمران بھائی کا کیجول ویئر ہے جس کو آپ عام روٹین میں مارکیٹ جاتے ہوئے پہن سکتے ہیں, کسی عام فنکشن پہ, کسی برتھ ڈے پہ, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شادیوں پر تو آپ نے تھوڑا سا خرچہ کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے مطلب تھوڑی مہنگی چیزیں لینی ہے, اور یہ جو چیزیں یہ فار ایور والی چیزیں ہیں. بالکل صحیح, مطلب یہ کل کو آپ آگے اپنے بچوں کو اور ان کو بھی گفٹ آؤٹ کر سکتے ہیں چیزیں, بالکل, کیونکہ یہ وہی بات ہے اینٹیک پیس میں آ سکتی ہے. لیکن میں یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ اسکرین میں لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, اس شال کی فنیشنگ بہت اچھی, مطلب مین چیز مجھے لگتا ہے کہ عمران بھائی یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ کپڑے وغیرہ لے تو لیتے ہیں ڈیزائنر میں, اور ایک نارمل درزی اور اس کا مین فرق ہی یہ ہے کہ ہم ڈیزائنرز کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ فنیشنگ اور اس پہ جا رہے ہوتے ہیں. دیٹس دا ریزن کہ پرائز بھی ہماری اس لیے ہائی سب لوگوں ڈیزائنرز کی ہوتی ہے. آپ شوگر کتنی لیتے ہیں؟ میں شوگر کے بغیر دیکھا, وہ بھی میری طرح ہے. ہاں بھائی ماڈرن لوگ ہیں نا, اس طرح ہم تو تھوڑی بہت پی لیتے ہیں. تو پہلے ہم اپنے مہمان کو قہوہ سرو کرتے ہیں. اور یہ بتائیے گا عمران بھائی کہ آپ اپنے کام کو دوسروں سے کتنا ڈفرینٹ فیل کرتے ہیں کہ یار میرا جو کام ہے وہ باقی ڈیزائنر سے ڈفرینٹ ہے, تو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ باہر کسی کی اپنا ایک وہ ہوتا ہے, الگ سوچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو باقی میں اپنے جو ہے میں زیادہ تر موٹیو لیتا ہوں, اسلامک لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور گندارہ کے ساتھ میرا زیادہ وہ اٹیچمنٹ ہے, اس میں سے نکل آتے ہیں, اس کے ساتھ زیادہ میں وہ کر لیتا ہوں. پھر کلرز جو ہمارے گلگت کے ہے, وہ نیچر سے انسپائرڈ, جو کلر یوز کرتی ہیں, تو اس حساب سے میں کلر اس میں چلا جاتا ہوں. ایک کال ہے جی ہمارے پاس. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران بھائی وہ آپ نے جو ڈریس پہنا ہوا بہت خوبصورت ہے. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. عمران بھائی میں نے نا مختلف قسم کے برانڈ استعمال کیا, کوئی پسند نہیں ہے. آپ کا جو برانڈ تھا واقعی بہت خوبصورت ہے, جو چترال سارا اسٹائل چترال جی ہے. جی بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ, آپ کو پسند آیا. تھینک یو. جی کچھ اور پوچھنا چاہیں گے؟ یہ آپ نے جو ہیٹ پہنی ہے کہاں سے مل جائے گی؟ ان کو سارا اٹائر چاہیے. اچھا پہلے اپنا نام تو بتائیں, کہاں سے کال کیا؟ میں محمد برہان, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. کدھر سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے. لاہور سے بات کریں. آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا لاہور میں آپ رہتے ہیں کہ یہ جو کیپ ہے یہ کدھر سے ملتی ہے؟ آپ چترال نہیں گئے, آپ گلگت بلتستان نہیں گئے؟ نہیں, میں اصل میں نا اپنے اچھا اگر زیادہ نہیں آپ اسلام آباد آ جائیں نا, تو یہاں پر بھی جو ہے ابھی کیونکہ ونٹر کلیکشن آئے گی, اور اگر آپ نے آرڈر کر کے ساری چیزیں بنوانی ہے تو پھر آپ عمران بھائی سے بات کر لیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو آپ کے کال کرنے کا. اور دیکھیں پاکستان میں لوگوں کے اندر جو ہے نا ایک جو فیشن کی جو وہ ہے سینس بھی ہے, اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو, لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ ابھی بھی جو ینگ لاٹ ہے وہ کلچرل چیزوں کو پسند کرتا ہے. بالکل, کیونکہ کلچرل چیز بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے, ایک دم آپ کو الگ کر دیتا ہے. اب کچھ عرصے پہلے ہمارا یہی روایتی یہ چپن ہم پہن لیتے تھے, بیچ میں لیدر کا یا جیکٹس چائنیز ادھر ادھر سے وہ, تو اب دوبارہ پھر سے ان ہو رہی ہیں, دوبارہ آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ عمران بھائی یہ تو یہ جو آپ نے اوپر اپر سا پہنا ہوا ہے جو چپن جس کی آپ بات کریں, لیکن یہ جو ویسٹ کوٹ ہے اس کے اوپر بھی میرے خیال میں بہت خوبصورت کام ہوا ہے, ہے. یہ بھی کڑھائی ہوئی ہے, اس پہ بھی کڑھائی ہے. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی وہی کا ویسٹ کوٹ. اچھا ویسٹ کوٹ ہے, اور اس کے اوپر جو کام ہے یہ جو کام ہے یہ مشین کے تھرو مشین کام ہے, مشین کا کام ہے. اور یہ شال پہ جو ہوا یہ سوئی دھاگے کا یہ تو ہاتھ کا کام ہے, کامداری کام ہے, یہ سوئی دھاگے کا کام. لوگ کس قسم کا کام زیادہ پسند کرتے ہیں؟ خواتین زیادہ تر یہ کورا دب کا ایسے ہیوی کام اس ٹائپ کا وہ زیادہ پسند کرتی ہیں. اچھا عمران بھائی, اب جس طرح آگے بھی سردیوں کا اور یہ جو کھلا موسم آتا ہے تو اس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں, تو جن بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ان کو تھوڑی سی کوئی فیشن کی ٹپس ہی بتا دیں کہ کون سے کلرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے ان ہوں گے, یا جو سیف پیلیٹ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج کل کلر تو پیسٹل کلر بہت ان ہیں, یہی چل رہے ہیں. تو بیچ میں اپنے جو روایتی جو تھوڑے سے کنٹراسٹ میں بھی لے لیتے ہیں, بالکل. مہندی کا ہو یا ایسا ہو تو اس میں تھوڑا کلرفل ہوتا ہے, باقی پیسٹل کلر زیادہ ان ہیں. اچھا آپ کے پاس برائڈلز بنے ہوئے ہوتے ہیں سیمپلز, یا آپ جس طرح اگر کوئی آپ کے پاس کلائنٹ آیا ہے تو ان کی پسند کے مطابق بھی کسٹمائز ہو جاتا ہے؟ آرڈر پہ بھی کرتے ہیں, کچھ بنے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس شال کے ساتھ اگر انہیں سیٹ بنوانا ہو تو اس سے ڈیزائن کریں گے.
تو गिलगित बल्तिस्तान की कौन सी ख़ास चीज़ें हैं इमरान भाई जिसको हम कहें कि अगर वो हाथ का काम है या वो पहनने से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा लिबास है जो बाकी हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से डिफरेंट है, वो क्या क्या चीज़ें हैं ख़वातीन का, स्पेशली शादियों पे या किसी भी चीज़ पे? ख़वातीन के आजकल तो शादी ब्याह में यही लहंगा साड़ी, ये गिलगित में भी यही लेकिन चलता पहले क्या है। होता था? पहले पिरान बोलते थे, अच्छा, फ्रॉक होती थी ख़वातीन के लिए, और उनकी जो शलवार, लेडीज शलवार, अलादीन शलवार जो नहीं ठीक है, है वो जी, थी। ये चुनट होती है हाँ, उसमें। चुन वाले, बिल्कुल वो एक कढ़ाई होती है स्मोक, तो उसके जरिए वो शलवार बनता था। ठीक। अच्छा, तो आज से कोई 15-20 साल पहले अब गिलगित में उधर भी की ये बच्चियां भी ख़वातीन, यही चीजें पहन रही हैं अब शादियों पे जो इधर तकरीबन पहन रहे हैं। जो इधर पूरा पाकिस्तान में जो चल रहा है वही अच्छा अच्छा। वैसे मेरे ख्याल में इमरान भाई ये जो शादियाँ होती हैं इसमें मेरे ख्याल में अगर हम अपने ही कल्चर को कैरी करें, उसको मिक्स ना अभी करें, भी मुझे लगता है कुछ करते लड़कियां हैं, करती कुछ लोग होंगी। पसंद जैसे करते हमारे हैं। इलाकों में हाँ। जाएं तो कितना भी अगर इस तरह का बहुत खूबसूरत आपको वलीमे का सूट हो, लेकिन शादी पे कमख्वाब पहनते हैं। पठानों में मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं उनको कमख्वाब पहनाया जाता है, और स्पेशली हमारी वो शलवार कमीज होती है। अच्छा, वो शादी की जो बारात वाले हाँ दिन का मतलब लिबास देखा होता जाए है। तो कोई एक चीज, तो मुझे वो लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बड़ा डिफरेंट लगता है आपको। लेकिन मुझे ये लगता है कि माजबीन मेन बेसिकली अब शादियां जब होती हैं तो बच्चों की अपनी चॉइसेस होती हैं, और हमारे पेरेंट्स कुछ भी चाह रहे हों, वो यही बात है कि बच्चों की अपनी एक पसंद होती है कि नहीं जी हमने तो ये अब बिल्कुल करना जी। है एक क्योंकि कॉल इंटरनेट लेते का एक्सेस है। और हाँ जी बिल्कुल। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं। हमें किसने कॉल किया? जी मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। फहमीदा। कौन बात कर रही है? तैयबा? फहमीदा कोयटा से बात कर रही हूँ। जी 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 बोलिए। जी मैम मैंने ये पूछना था, आप शॉल का रेट बता सकती हैं? हमें ऑर्डर देना था तो। आवाज क्लियर नहीं है ना। शॉल्स का? जी जी थोड़ा सा ऊंचा बोले स्वीटहार्ट, थोड़ा सा ऊंचा बोले। शॉल्स के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी? जी जी शॉल का पूछना था। जी जी पूछें। जी जी ये जो शॉल है इसका आप जो- सबसे पहले अपने टीवी का अच्छा। वॉल्यूम म्यूट करो हाँ, ताकि आपको आप हमारी हमें आवाज सुनो। आए और हमें आपकी। ये जो शॉल का मटेरियल है इसके ऊपर जो जाहिर सी बात है रेशम का काम भी है, इसमें नग भी हैं, सितारे कोरा भी हैं, दान। दबका कोरा बहुत सारा काम हुआ है, और जो फैब्रिक है वो वेलवेट है, और मेरे ख्याल में ये 9000 जो है वेलवेट है ना। तो क्योंकि उसकी जो फॉल होती है बहुत अच्छी होती है और लाइट वेट होता है। तो ये शॉल जो है ये स्पेशली शादियों वगैरह पे, या आपकी मर्जी है, आप किसी भाई की शादी पे पहन ले, अपनी शादी हो लेकिन चुकी ये है एक फॉर्मल शॉल है। फॉर्मल है, बहुत ज्यादा एलिगेंट किस्म की, हाँ बिल्कुल। जिसको कैरी करने के लिए भी आपको और कोई काम नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप शॉल पहन के आराम से बैठ जाएं। और अच्छा पिन कर लें। थैंक यू जान। अच्छा जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ख़वातीन को बहुत ज़्यादा हाँ। अट्रैक्शन होती है, तो ये चीज़ें हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसे स्टिल्स भी थी, प्रोड्यूसर से अगर हम कहेंगे अगर वो मौजूद हैं वो स्टिल्स हमारे साथ अगर वो शेयर करें तो। मेरी आवाज़ आ रही है? बल्तिस्तान गेजर से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, खैरियत से हैं? ठीक हैं? बस आप कैसे हैं? आप ठीक है ना सर? शुक्र अल्लाह का। क्या कहेंगे मेरे भाई? हाँ ये इमरान भाई को कितनी खुशी हुई, वो कह रहा था कि मैं गेजर से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ गेजर काकू से बात कर रहा हूँ। सही, तो इमरान भाई से बात करें अच्छा ना। मैं हाँ इमरान भाई से मैं बात करना चाहता हूँ, जी जी कीजिए, बात सुन रहे हैं आप। और मैं अपनी जुबान में बात करना चाहता हूँ। अपनी ही जुबान में बात करें, खबरदार जो किसी और से जुबान ली तो। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम। हाँ भाई जी खान सामान हुआ सम ठीक ठाक, तुको सामाना खैर से जैसे सामान तू टीवी और सामान मकान लाइव से कम इसके लाइव की खुशी मिली, लाइव खुशी मिली। लाई मेहरबानी थी। अच्छा थे तालुक कौन जो है? मां गुप से यानुस, अच्छा गुपिस कह दी यार। गुप सेंटर गुप से यानुस। अच्छा 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 तो तुम ना जबरदस्त फील्ड के चुना था लाइव अशोका तो लाइव की लाइव ना ना तो मर लाई खुशी बिल तो सियाद था प्रोग्रामर, तो खुशी बिल मर लाई खुशी बिल हमारे चीज लाइव खुशी बोले जो का नमस्कार नहीं असल के तालुक बुबुर जो है कहते हैं बुबुर का यूट्यूब पे ले लो रजिस्टर पे सुना तुम दफा नहीं तो यार। अच्छा गुप्स क्या दिशे यानत ना बुबुर है ना बुबुर के वज़ीर आज़म शामिल है दफा बिल्कुल बिल्कुल बुबरे बिल्कुल पुयाई हैं तू।
apa lama poyan. बिल्कुल। थैंक यू मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अपनी बातें आप लोगों ने कर ली, हमें तो पता ही नहीं हमें तो पता ही नहीं लगा। डेफिनेटली वो आपकी तारीफ कर रहे थे, आपके इलाके का जगह का पूछ रहे थे। मैंने कहा डाकखाने मिल गए, वो समझ आ गई कि आप किस इलाके के हैं। और ये अपने लोगों को देख के इंसान खुश होता है, और फिर जब अपने इलाके के लोगों को आप कामयाब देखते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है ना। खुशी होती है। छोटा सा वक्फा लेंगे जी, वक्फे से वापस आएंगे, इमरान भाई के कुछ और काम आपको दिखाएंगे, आपकी कॉल्स लेंगे और गपशप करेंगे। वेलकम बैक जी, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जिन्होंने अभी ट्यून इन किया होगा हमारा K2 चैनल। तो उस पर हम गपशप कर रहे हैं कुछ गिलगित के हवाले से, वहाँ के कल्चर के हवाले से और बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेसेस के हवाले से। फातिमा, हम सेलिब्रेशंस की तो बात करी रहे थे कि वहाँ पर कौन से फेस्टिवल होते हैं, कुछ खाने पीने की भी बात होनी चाहिए, है ना? अच्छा इमरान भाई, आपको खाना खाने का शौक है या खाना बनाने का भी शौक है? बनाने का ज़्यादा शौक है, खाने की निस्बत बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा, तो क्या क्या बनाते हैं आप? मैं गिलगित के रिवायती कुछ डिशेस हैं वो मुझे आते हैं। इसके अलावा कश्मीरी, चाइनीज़, जो गिलगित अच्छा, के चाइनीज़ बात कश्मीर, करें। गिलगित के हैं, एक डवड़ो बोलते हैं हम। अच्छा। स्पेशल सूप होता है। अच्छा, तो वो बना सकता हूँ। अच्छा और इसके अलावा मुल बोलते हैं। अच्छा। तो इनके नाम भी और थोड़े इसमें मुख्तलिफ चीजें क्या होती हैं? लाइक जो सूप होता है वो तो सूप होता है, उसमें कीमा होता है। अच्छा। और मैक्रोनी अच्छा, वो खुद बना लेते हैं, आटे से खुद बनाते हैं। आटे से खुद बना ओके, लेते हैं। ओके, ठीक है। तो वो खासकर हमारे ये सर्दियों में, रमज़ान में बहुत ज़्यादा लोग पसंद शौक से खाते हैं। अफ्तारी में, सहरी में? अफ्तारी में, अफ्तारी में अफ्तारी में, अफ्तारी में। और जो दूसरी डिश बताई आपने? दूसरी जो बताई थी ये गिलगित का, आप इसे हलवा कहते हैं, हलवा टाइप का होता है। स्वीट है, लाइक ठीक है। स्वीट है, ओके। तो ये देसी घी और इन चीज़ों से, अखरोट के तेल अच्छा। इनके बनता है। और इसके अलावा पिज़्ज़ा टाइप के भी हैं हमारे, बिल्कुल पिज़्ज़ा नहीं, उससे मिलते जुलते। हाँ, मैंने वो खाए हैं उधर। उसे हम लोग छपछुरू बोलते हैं। अच्छा, तो इस किस्म के कुछ लोकल वो पका लेते शादियों पे हैं। खास क्या खाने होते हैं? जैसे हमारे यहाँ पर पुलाव मतलब और हाँ, बिरयानी, मतलब ये इधर चीज़- जैसे वहाँ पर लोग शादियों में शादियों में वहाँ चावल और हमारा अचार बहुत स्पेशल होता अचार। है। अच्छा, मिक्स अचार होता है सब्जियों का। इसके अलावा मुख्तलिफ नियारी और ये वो एक बना आप लोगों लेते के हैं जैम्स गोश्त भी के। बहुत स्पेशल होते हैं ना, जैम जैम वगैरह। हाँ, मुख्तलिफ इनके वो बना लेते हैं। शहतूत होता है या चेरीज हैं। तो इन चीज़ों के जैम्स और चेरी तो बहुत कमाल की, चेरी का तो- बाग है वहाँ चेरी पे, का, और हाँ। इतने मज़ेदार किस्म की वो चीज़ें होती हैं कि वाकई में जब हम शादियों की, जैसे हमने बात की, आपने कहा कि जी मैं खाना खुद बना लेता हूँ, ये भी आपको बचपन से इन चीज़ों का शौक था कि नहीं, ये कुकिंग अकेले रह रहे अकेले रह के परदेश में रह के खाना बनाना। ये सीखा। और अगर हम यहाँ लाहौर पंजाब की बात करें कि पंजाब के कौन से खाने आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि स्पाइसी होता है थोड़ा सा, अगर हम कराची की बात करें या लाहौर की बात करें, तो वो खाने आप लोग खा लेते हैं? क्योंकि ज़्यादा स्पाइस जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग नहीं खाते। नहीं, ज़्यादा पर मैं नमकीन होता है ना। तकरीबन इधर आदी हुआ हूँ। तो अच्छा। मुझे ज़्यादा कश्मीरी खाने बहुत अच्छे लगते हैं। कश्मीरी खाने अच्छे लगते हैं, कश्मीरी खाने बहुत अच्छे लगते वो भी बना लेते हैं आप? हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और अगर हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे, तो फेस्टिवल्स में कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं? हमारे वहाँ ख़वातीन का जो फेस्टिवल होता है नवरोज़, वो हम लोगों का जीबी का नया साल 21 मार्च से शुरू होता है। राइट, ठीक। तो उस दिन ख़वातीन बड़ी तैयार होती हैं। अच्छा। तो बहुत इनके कलरफुल कपड़े बनवाते हैं इस दिन के लिए। अच्छा, स्पेशल ईद की तरह कपड़े बनते हैं नए? न्यू ईयर होता है मनाते ना, हैं। न्यू ईयर होता है। अच्छा। अब ईद का एक दिन होता है, ये तकरीबन 3 दिन चलता है। अच्छा। 3 दिन चलता है। फिर घरों में मुख्तलिफ चीज़ें पका के एक दूसरे को बेचते हैं। ठीक। और ख़ासकर जिन बेटियों की शादी होती है दूसरे गाँव वो आती चली है गई मिलने, हैं, हाँ। उनके लिए भिजवाते भिजवाया हैं। उसे जाता हम है। शिरिक बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, बेटी को जो हिस्सा बेचते हैं उसे शिरिक बोलते हैं, अच्छा, मतलब तबरुक। ओके, तबरुक ठीक जैसे है, उसके लिए ना तबरुक उसका जैसे। हिस्सा, तबरुक, हाँ, और वो ठीक सारी है। चीज़ें वो उसके मायके से हो जाता है। तो फिर
مردوں کے جو تہوار ہوتے ہیں پولو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ شندور فیسٹیول کا تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اگر ہم موسیقی کی بات کریں عمران بھائی تو ہر علاقے کا اپنا ساز ہے، گلگت بلتستان میں کس قسم کے ساز زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور کون سے ساز وہاں کے قدیم ساز ہیں جو بجائے جاتے ہیں؟ گلگت میں دول دمامے کا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تقریباً گلگت میں بہت مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ہر ضلع کا اپنا ساز الگ ہیں۔ اچھا، آپ سکردو میں جائیں گے، سکردو والوں کے جو وہ ساز ہیں وہ ہمارے گزر والوں سے مختلف ہیں، تو ہمارے گزر کے جو کچھ ساز جو بہت مشہور ہیں، ایک خاص کر یہ ہم تہوار میں پولو اور ان دنوں کا الگ ہے، دلہا گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کچھ اور بجاتے ہیں، دلہن کی رخصتی کے لیے جو وہ ساز بجتی ہے تقریباً سب لوگوں کے آنسو نکلتے ہیں اس میں، تو ہیں مختلف وہ ہیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک جہیز کی ایک بہت بڑی ایک لعنت ہے، اور خاص طور پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ لسٹ بنا کے دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو۔ گلگت بلتستان میں کس قسم کے رسم و رواج ہیں کہ کیا وہاں پر بھی جہیز کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے؟ نہیں، جہیز نہیں ہے، ہم بیٹی کو تعلیم دیتے ہیں اور اس کا حق اس کو دیتے ہیں، اور لڑکے کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے گاڑی لے کے آنی ہے، آپ نے یہ لے کے آنا ہے، بالکل نہیں ہے۔ بیٹی کے جو حق ہے، شرعی حق ہے، وہ بیٹی کو ملتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ لوگ پلیز کان چاہے کھول کے وہ سنیں، گولڈ کی شکل میں دے، زمین کی شکل میں دے، بیٹی کو وہ حق ملتا ہے، تو لڑکے کی طرف سے جہیز نہیں مانگتے، بالکل نہیں ہوتا ہے، ڈیمانڈ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا عمران بھائی، ماشاءاللہ سے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ خواندگی کی شرح تعلیم کے اوپر بہت زیادہ لوگ، اس کا یہ رجحان اتنا زیادہ وہاں پر کیوں پایا جاتا ہے؟ بہت اچھا رجحان ہے۔ یہ میں اس کا وہ دوں گا سر آغا خان کو، حضرت امام کو، ٹھیک ہے، اس نے مختلف جگہوں میں سکولیں بنوائے، کالجز بنوائے ہیں، آج ہمارے جی بی کی تقریباً ہر مائیں پڑھی لکھی ہیں، بالکل صحیح۔ آج سے 15 سال پہلے کی ماؤں کی نسبت آج کی مائیں ہر ماں پڑھی لکھی ہے، صحیح صحیح۔ تو اس سائٹ پہ ہمیں تعلیم اور ان پہ یہ روشنی ہمیں پرنس کریم آغا خان نے دکھائی۔ بہت اچھی بات ہے، صحیح۔ اچھا، ابھی ہم لوگ بریک میں بھی جس طرح ایک بات کر رہے تھے، میں چاہوں گی کہ ہم لوگ کو ڈسکس مطلب ایٹ لیسٹ ویورز کو ضرور پتہ لگے کہ جو ڈائی کرنے کی چیز تھی، میں بالکل آف دا ٹاپک جا رہی ہوں، لیکن وہ چیز بہت مجھے انٹرسٹنگ لگی کہ آپ جو ڈائنگ ہے وہ آپ اس میں ویجیٹیبل کلرز یوز کرتے ہیں یا ویجیٹیبلز کے تھرو کرتے ہیں؟ ویجیٹیبل کلرز یوز کرتے ہیں، اور مختلف پھولوں سے پرنٹ بھی ہم کرتے ہیں۔ کلر سے ہمارے آج یہ جو مارکیٹ میں کیمیکلز کلر کے آنے سے پہلے ہماری جو خواتین وہاں کڑھائی کرتی تھی وہ یہی مختلف سبزیوں سے، جڑی بوٹیوں سے، پھولوں سے وہ ریشمی داغے ڈائی کرتی تھی، اور پھر ان داغوں سے کڑھائی کرتے تھے، وہ کڑھائی کا کام ہوتا تھا۔ تو اب تو وہ سارے یہاں پہ تو سارے وہ کیمیکل اور وہ والے ڈائز آ گئے ہیں جو تبھی کہتے ہیں رنگ نکل بھی جاتا ہے، اور اس لیے نکل جاتا ہے کیونکہ وہ شاید نیچرل ڈائز کیمیکلز کی نسبت وہ جو نیچرل ڈائی ہیں وہ زیادہ بہتر بھی ہیں، صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں، ان میں کوئی۔ اچھا عمران بھائی، یہ بتائیے جب ہم گلگت بلتستان کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ وہاں رہتے ہیں، ہم اپنے علاقے کی بات کر سکتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں کہ وہاں پر یہ کمی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اگر یہ چیز ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا اس علاقے کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے؟ کیونکہ انہوں نے دونوں جگہوں کا مزہ چکھا ہے نا، ادھر کا بھی اور ادھر کا بھی، تو اب اگر آپ یہاں پہ رہنے کے بعد جب ادھر جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ایسی کیا چیز ایڈ ہو جائے تو ادھر کی لیونگ بھی آسان ہو جائے، اور مطلب کوئی ایک چیز؟ ویسے تو میرے خیال میں سب کچھ ہے ماشاءاللہ، اور اچھا ہے۔ تقریباً گلگت بلتستان اس وقت بہت آگے جا رہا تھا کیونکہ وہ کر رہا ہے، تو صرف یہ ہے کہ سردیوں میں سردی وہاں بہت زیادہ ہوتی ہے، سردی نہ ہو تو سردی نہ ہو، سردی کم ہو، تو سردی کم ہو، باقی گلگت میں تقریباً سب کچھ اچھا جا رہا ہے۔ لیکن سردی کا یقیناً اپنا ایک خاص مزہ ہوتا ہے، اور ایک مخصوص جو ٹائم کے لیے آتی ہے، اس میں کیا شہر کے اندر بھی اتنی برف باری ہوتی ہے کہ نقل و حمل جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے؟ گلگت شہر میں نہیں، آگے گزر سائڈ، سکردو، ہونزا نگر، استور، ان علاقوں میں کافی برف پڑتی ہے، ان علاقوں میں برف پڑتی ہے، برف باری بہت ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی جہاں پہ رہائش ہے وہاں پہ نہیں اتنا مسئلہ ہوتا، تو پھر آپ لوگوں کا جو
روزمرہ کا کام ہے وہ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہوگا. سردیوں میں تقریباً روزمرہ کے کام اتنے نہیں ہوتے ہیں. ہمارے وہاں جو کام زمیندار جو لوگ ہیں ان کے تقریباً گرمیوں میں ہی ہوتے ہیں. تو سردیاں ان کے تہوار مناتے ہیں, گزارتے ہیں مختلف اس سائڈ پہ وہ کرتے ہیں, شغل میں رہتے ہیں. ہاں یہی کہنے لگی تھی سردیاں ان کی پارٹی ہے, پارٹی ٹائم. ہاں اچھا خاصا 6 مہینے پارٹی ٹائم. تو آپ سردیاں ادھر گزارتے ہیں یا ادھر جاتے ہیں پارٹی کرنے کے لیے؟ میں جاتا ہوں کبھی. ہمارا یہ خاص کر یہ ایک تخم ریزی کا وہ بیج فصل 21 مارچ کے بعد ہی ہم کاشت کرتے ہیں. تو یہ ہمارا بہت بڑا تہوار ہوتا ہے گزر یاسین میں. لالک جان بھی ہمارا گزر یاسین کے شہید, تو وہ ہمیں بڑا اعزاز ہے, وہ ہمارے ضلع سے تعلق ہے ان کا. تو اس علاقے میں یہ تخم ریزی کا جو تہوار ہوتا ہے بہت بڑا اس پہ مناتے ہیں. تو اس میں میں کوشش کرتا ہوں جانے کی, اس کو مطلب جوائن کروں اور اس کو اٹینڈ کروں. جی میں آپ لوگوں کو, کیونکہ خالد صاحب کا ہمیں کال آئی تھی, انہوں نے نمبر کا پوچھا تھا, میں ان کا کانٹیکٹ نمبر عمران بھائی کا آپ کو بتا دوں, 0315912406. اس کے اوپر آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور آپ نے جو ان سے فرمائش کی تھی اس کے حوالے سے آپ ساری انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. عمران بھائی بہت شکریہ آپ کے آنے کا, بہت اچھا لگا, اور آپ کا کام دیکھ کر بھی اور آپ کے ساتھ باتیں کر کے بھی بہت اچھا لگا. مجھے بھی بہت اچھا لگا جی, بہت شکریہ جی آپ کا, بہت خوشی ہوئی, بہت شکریہ آپ کا. اور جی ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں, لیکن جاتے جاتے آپ کو خوبصورت ایک اچھی جو جیسے ہم نے گلگت بلتستان کی بات کی اس کی سیر کرتے ہوئے کراتے ہوئے جائیں گے. مجھے فاطمہ جدون کو ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.